سورہ مطففین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تباہی ہے، ویل، تباہی ہے، خرابی ہے للواسطے ان لوگوں کے مطففین جو کم کرنے والے ہیں۔ آگے اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں مطففین کو، اللہ جینا وہ لوگ اذا اکتالوا جس وقت وہ ویٹ کریں علی الناس اوپر انسانوں سے کوئی چیز لیں، یستوفون اس وقت پورا لیں میں کہ تم چیز جب تم سے لے رہے ہیں تو اپنے پہ جب چیز آ رہی ہے تو پورا پورا کریں، وَإِذَا قَالُوهُمْ اور جب ان کو وزن دیں، ان کو تو ماپ دیں، اب وزنوہم یا ان کو وزن دیں، یخسرون تو پھر کمی کریں۔ خود لیں کہ منڈی میں گئے ہیں، جب ٹرک سے سامان اتر رہا تھا تب پورا پورا لے رہے تھے، جب آگے بیچنے کے لیے آئے ہیں تو اپنے اس کے ساتھ میگنیٹک لگا دیا ہے یا وہ اپنی تھیلی میں ڈالتا جا رہا ہے، یہ بات کی جا رہی ہے۔ باڑوں سے دودھ پورا پورا اٹھائیں کہ بھائی ملاوٹ والا دودھ نہیں چاہیے، بھائی ہمیں ملاوٹ والا دودھ نہیں چاہیے، اور جب تیرے کو بیچیں، میرے کو بیچیں تو پانی ڈال کے بیچ میں اتنی بڑی برف رکھ کے دیں بیچیں جو بیچ میں میلٹ ہوتی رہے گی۔ وہ لوگ ہیں مطففین، کم کرنے والے۔ کیسے کم ہوتے ہیں؟ آپ نے پیسے لیے ہیں 1 کلو دودھ کے، اس کے اندر دودھ کی جو مقدار ہے وہ تو 1 پاؤ ہے، جو 3 پاؤ جو اس کے اندر ہے وہ تو پانی شامل کر دیا آپ نے۔ یا تو آپ بولو کہ بھائی میں 1 پاؤ دودھ کے پیسے لوں گا اور 3 پاؤ پانی کے پیسے لوں گا آپ سے، پانی کا یہ ریٹ ہے اور دودھ کا یہ ریٹ ہے۔ آپ بتا رہے ہو جی 1 کلو دودھ دے رہا ہوں 220 روپے کلو، 200 روپے کلو، اور بیچ میں دودھ کتنا ہے 1 پاؤ اور 3 پاؤ پانی ہے۔ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ یاد رکھو، یظن یہ لوگ خیال کرتے ہیں، اولئک یہ لوگ یہ جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں، انہم یہ کہ مبعوثون اٹھائے جائیں گے۔ کیا نہیں یہ لوگ، ان لوگوں کے مائنڈ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ذرا سا بھی گمان نہیں کرتے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ان لوگوں کو یہ چیز کو ذہن میں نہیں آتی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو آخرت یاد نہیں ہے، جن کو اپنی موت یاد نہیں ہے۔ منہ سے سارے بولتے ہیں۔ یہاں جس ایریا میں ہم رہ رہے ہیں، کسی نے کرسچن کی دکان دیکھی ہے دودھ بیچتا ہو، یا کوئی عیسائی دیکھا ہو جو گوشت کاٹ کے بیچتا ہو، یا کسی یہودی کی دکان دیکھی ہے یا کسی ہندو کی دکان دیکھی ہے دودھ بیچتا ہو؟ سارے جو لوگ ہیں وہ جو کلمہ گو مسلمان ہیں سارے وہ بیچ رہے ہیں دودھ، اور سب کے دودھ پانی میں سے ملے ہوئے ہیں۔ تو تعالیٰ کہہ رہا ہے اولئک یہ لوگ ہیں انہم مبعوثون، کی ان لوگوں کا کیا گمان ہے، الا یظن کیا یہ لوگ گمان نہیں کرتے کہ یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا یہ یوم آخرت کے اوپر سوچتے نہیں ہیں؟ لیوم عظیم، جو بڑا دن ہے، وہ اس دن کے بارے میں یہ نہیں سوچتے یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن جو انسان جو ہے خود کے پالنے والے کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسی نہیں ہے کہ تم سارے کے سارے بخشش ہو جائے گی تمہاری، کلا ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار، جو فاجر قسم کے لوگ ہیں، جو گناہ گار قسم کے لوگ ہیں، ان کا جو لکھا ہے، ان کے جو اعمال ہیں، لفی سجین، پیچھے آیا تھا نا کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، ان کا جو لکھا ہے لفی سجین، وہ سجین میں ہے۔ تو سجین لفظ جب استعمال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر بتایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا سجین، تم کیا پہنچو کہ سجین کیا ہے؟ تمہیں نہیں پتہ چل سکتا وَمَا أَدْرَاكَ مَا سجین، تمہیں کیا پتہ کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، رقم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرقوم جو رقم ہو، کہتے ہیں نا اس نے تاریخ رقم کر دیا، آج درج کر دیا، درج، اندراج۔ کتاب مرقوم، اعمال نامے درج ہوئے ہیں وہاں پہ، سجین اس کا نام ہے۔ اور کن لوگوں کے اعمال نامے؟ گناہ گار فاجر قسم کے لوگوں کے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تباہی ہے ان لوگوں کی جو جھٹلا رہے ہیں۔ اور کون لوگ ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین، وہ لوگ یکذبون بیوم الدین، جو یوم الدین کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور پیچھے تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں کیا پتا کہ یوم الدین کیا ہے؟
وہ دن جس دن کوئی نفس کسی نفس کا، اپنے نفس کا، کسی کے نفس کے متعلق ذرا سا بھی اختیار نہیں رکھتا ہوگا اور اللہ کا حکم ہوگا. یعنی آخرت کو جھٹلا رہے ہیں، آخرت کو جھٹلا رہے ہیں کہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، متففین ہیں، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں. تو اللہ کو رب نہیں مان رہے نا کہ وہ پال رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یار، اگر اللہ پہ چھوڑ دوں نا تو میری بیٹی کی ہو گئی شادی، اگر اللہ پہ چھوڑ دوں نا میرے بیٹے نے یونیورسٹی سے کر لیا ماسٹر، اگر اللہ پہ چھوڑ دوں نا تو بھائی میں نے بنا لیا مکان. ارے بھائی اس میں مجھے پانی ملانا پڑے گا. تو یہ لعنتی لوگ ہیں جو ایک تو اللہ کو رب نہیں مانتے، دوسرا ان کو دوبارہ اٹھنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ لوگ جو کہ ہیں یہ الذین یکذبون بیوم الدین، یہ یوم الدین کو جھٹلا رہے ہیں. اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ دن ہے کہ تعالیٰ نے کہا وما ادراک ما یوم الدین لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی نفس کسی نفس خود کے نفس کے لیے اختیار نہیں رکھتا ہوگا اور آرڈر اس دن اللہ کا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہے گا، لکھنے والوں کو کہے گا ڈال دے ہر اناد کافر مناع للخیر کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے. وہ لڑنے کی بات آپس میں آرگومنٹس کرے گا، تعالیٰ کہے گا میرے آگے مت جھگڑا کرو، پھینک دو ان کو جہنم کے اندر. وہ ابھی جو پانی ملا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے وہ بھائی دیکھی جائے گی اس وقت کی کیا، ابھی میں نے دیکھو میں نے بچے کو ماسٹر کروانا ہے. وہ اس بچے کو ماسٹر کرانے کے لیے، اس بچے کو ماسٹر کرانے کے لیے وہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے جس نے اس کو پوچھنا بھی نہیں ہے. وہ اپنا گھر بنا رہا ہے اس گھر کو بنانے کے لیے جس میں اس نے رہنا بھی نہیں ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، اور اس میں وہ حرام خوریاں کر رہا ہے. یہ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں پانی کی دودھ میں ملانے کی تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے. لوگ تو بڑی بڑی حرام خوریاں کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ وہ لوگ ہیں الذین، یہ وہ لوگ ہیں یکذبون کہ جو جھٹلا رہے ہیں بیوم الدین، کہ ان کو یہ آخرت کے دن کو نہیں مانتے. منہ سے تمہیں یہاں سارے لوگ یہی بولیں گے کہ جی ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل کو ہم مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں جی. اللہ تعالیٰ تم سے قیامت کے دن یہ سنے گا کہ ہاں آپ سوال سنائیں ایمان مفصل کیا ہے، ایمان مجمل کیا ہے. اللہ کو تمہارے اعمال کا نہیں پتہ؟ یا اللہ مجھے ایمان مجمل یاد تھا، یا اللہ مجھے ایمان مفصل یاد تھا، مجھے تو معاف کر دے، مجھے تو کیسے جہنم میں ڈال سکتا ہے. یاد کرنے کی کیا بات تھی؟ تیرا ایمان تھا دوبارہ اٹھنے کے دن پہ، یوم الدین پہ. تو تعالیٰ نے کہا تمہیں کیا پتا یوم الدین کیا ہے؟ یوم الدین یہ ہے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے، خود کے نفس کے کام نہیں آئے گا اور آرڈر اس دن اللہ کا ہوگا. تو کہہ رہا ہے کہ دیکھی جائے گی یار کون سی قیامت، کون سا عذاب، کون سی جہنم. ان الفجار لفی جہنم لکھا ہوا ہے نا. کہہ رہے نہیں ہم فاجر تھوڑے ہیں، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے متففین کے متعلق لکھا ہے کہ یہ متففین جو لوگ ہیں جو ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، جو ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ لوگ ڈالے جائیں گے آگ میں. یہ وہ لوگ ہیں وما یکذب بہ، قیامت کے دن کو کوئی نہیں جھٹلاتا، الا مگر کل معتد اثیم، ہر بندہ جو حد کراس کرتا ہے، جو اللہ نے حد بنائی ہے، معتد اثیم، لمٹ جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ کرو اور یہ نہیں کرو. جو بندہ اس حد کی کہ سٹارٹنگ پوائنٹ سے اینڈنگ پوائنٹ کے بیچ میں رہے گا وہ صابر ہے، وہ صبر کر رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ صبر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ جنت میں جائے گا. وہ جنت میں جائے گا. قیامت کے دن کو کون جھٹلاتا ہے؟ کہ اس سے صبر نہیں ہو رہا. وہ معتد کیسے ہے؟ کہ اس نے کہا کہ یار یہ 20 کلو دودھ ہے میرے پاس، اگر یہ 20 کلو دودھ بیچ دیا تو یہ میرے پاس اتنے پیسے بنیں گے جی، میرے پاس یہ 4000 روپیہ بن رہا ہے، میں اگر اس میں 10 لیٹر پانی ملا دوں تو یہ زیادہ بن جائے گا، 6000 کا بن جائے گا. تو اس نے کیا کیا؟ معتد اثیم. جو آدمی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے کہ چنے کی بوری ہے تو اس میں اس نے 80 کلو کی بوری ہے تو اس نے کہا یار اس میں 2 کلو پتھر ڈال دو چھوٹا. یہ پتھر ایسے ہی نہیں آ جاتا چنوں میں، یہ کہیں بیٹھ کے ملائے جاتے ہیں اور بالکل چنے کی شکل کا ہوتا ہے. تو وہ 2 کلو کم کر رہا ہے. 78 کلو چنے ہیں اور 80 کلو کی بوری ہے تو 2 کلو اس میں چنے ہیں، اس نے کم ناپا ہے. مگر جہاں سے اس نے مال اٹھایا وہاں 78 کلو کے پیسے لیے ہیں.
آپ کو وہ 80 کلو کی بوری کے پیسے چنے میں دے رہا ہے، اور وہ اس کو بالکل ایزی لے رہا ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ بات ہی ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی کر رہا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب تو ان کے اوپر پڑھتا ہے ہماری علم، تو کہتے ہیں قال اساطیر الاولین، یہ پہلی باتیں ہیں، پرانی باتیں۔ اساطیر سطر کی جمع ہے، اولین کہہ رہے ہیں یہ شروع کی باتیں، یہ ان لوگوں کی، یہ کفار مکہ کی بات تھی، مکہ کو بیچ میں لے آئیں گے۔ یہ مشرکین مکہ کو کہا ہے، ہمیں تھوڑا، ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں رسول کے نام کا، ہمیں تھوڑا کہا ہے، وہ یوں بولتے ہیں قال اساطیر الاولین۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہرگز نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہرگز نہیں، کلا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہرگز نہیں، بران علی قلوبہم، ان کے جو قلوب ہیں اس پہ زنگ لگ گیا ہے، سپاٹ کریٹ ہو گیا ہے، ان کے برین میں سپاٹ کریٹ ہو گیا ہے، وہ سوچ نہیں سکتے، ما کانوا یکسبون، اس چیز نے کہ تھے وہ کماتے، کہ ان کو یہ چیز بری ہی نہیں لگ رہی۔ بران علی قلوبہم، ان کے قلوب پہ زنگ لگ گیا ہے، مطلب یہ کہ وہ ان کو یہ چیز بری نہیں لگ رہی، وہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے۔ جب کسی آدمی کو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، چوٹ لگتی ہے، تو اس کو دل پہ نہیں، دل اس کا صحیح پمپ کر رہا ہے، دل اس کا جو ہارٹ ہے اس کا صحیح پمپ کر رہا ہے، اور اس کا کیا ہو گیا، دماغ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بلڈ کا ایک چھوٹا سا سپاٹ بن گیا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا نیل پڑ گیا ہے، وہ خون جم جاتا ہے، خون جم جاتا ہے۔ اب وہ جب وہ دماغ میں اس طریقے سے ہوتا ہے تو ان کو وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ اپنی بیوی کو نہیں پہچان پاتا بیچارہ، اپنے بچے کو نہیں پہچان پاتا، اپنے باپ کو نہیں پہچان پاتا۔ تو اب یہ کیا ہے، یہ ان کے یہ جو ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں نا، یہ ان کے دماغ میں جم گیا ہے، بیٹھ گیا ہے ان کے دماغ میں۔ ما کانوا یکسبون، جو یہ کماتے ہیں، کہ بھائی کیا ہو گیا، اس سے کیا مطلب، میں اتنا خرچ بھی تو کرتا ہوں، میں نے اتنے حج بھی تو کیے ہیں، میں مسجد میں ہر دن چندہ ڈالتا ہوں، اور اپنا حساب رکھ کے ڈالتا ہے بھائی تو، کہ اتنے تو میرے مسجد میں چلے جائیں گے، اتنے میرے وہاں چلے جائیں گے، اتنے میرے وہاں چلے جائیں گے، تو یہاں سے میں نے اتنا پانی ڈالنا ہے بیچ میں دودھ میں، اتنا پتھر شامل کرنا ہے میں نے چنوں میں، دالیں اتنی میں نے کم ویٹ کرنی ہے۔ پھر جو گندم کی بوریاں ہوتی ہیں، یعنی پچھلے کچھ دنوں میں وہ ایک اسکینڈل بھی بنا تھا کہ وہ سرکاری گندم کی بوریوں میں مٹی ڈال دی، بیچ میں ریت ڈال دی، گند ڈال دیا، آس پاس صاف ستھری گندم ڈالی، بیچ میں گندی گندم ڈال دی، اور ایسے ایسے طریقے ہیں لانتی لوگوں کے پاس، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ وہ دکھا رہے تھے کہ پیاز کی بوری ہے، تو بیچ میں پائپ رکھا 4 انچی والا، 6 انچی والا پائپ رکھا پلاسٹک کا، اور سائڈوں پہ اچھے پیاز ڈال دیے۔ اب بیچ کی جگہ کیا ہے، خالی، اور جو بیچ کی جگہ ہے جو بوری کے باہر سے نظر نہیں آئے گی، اس کے اندر گندا پیاز ڈال دی، اس کے اندر گندا پیاز ڈال دیا۔ اب اوپر سے وہ پلاسٹک کا پائپ جو ہے وائٹ والا وہ کھینچ لیا، 6 انچ والا پائپ کھینچ لیا، اب بوری باندھا، جو بندہ بیٹھ دیکھے گا بولے گا کتنا زبردست پیاز ہے یار، میں اس کے اتنے لوں گا۔ بوری بھی جب اس نے اپنی جس وقت ریڑھی پہ پیاز ڈالے، اس کو بدبو آئی، اس نے کہا یہ یار اچھا پیاز بھی ہے، بیچ میں گندا بھی ہے، اس گندے نے اچھوں کو بھی گندا کر دیا۔ اگر بوری اس کی 2 دن بند رہتی، کہتا ہے یار اچھا پیاز ہے، تھوڑا سوکھ جائے ذرا، تو یہ نہیں پتا تھا کہ اندر کیا گند، بیچنے والے کو پتا تھا، اس نے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ دوبارہ اٹھنے کے دن کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں، وہ تو ان کے دماغ میں یہ زنگ لگ گیا ہے جو وہ کماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کلا، ہرگز نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہرگز نہیں، انہم، یہ جو لوگ ہیں، ان ربہم، جو خود ان کو جو پال رہا ہے، یومئذ، اس دن، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لمحجوبون، حجاب میں کر دیے جائیں گے، کہ نہیں، اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جائیں گے۔ اللہ سے جب ان کے پالنے والے سے حجاب میں کر دیے جائیں گے، بیچ میں آڑ آ جائے گی۔ اللہ کون ہے؟ جہان والوں کو پالنے والا، جہان والوں پہ رحم کرنے والا، وہ پھر اس کے بیچ میں جب آڑ آ جائے گی تو اب تمہارے پہ رحم نہیں ہوگا، اب تم دھوئیں اور گرم پیپ کھولتا پانی، تمہارے گلوں میں زنجیر، 70 گز زنجیر میں تمہیں باندھا جائے گا۔ لمحجوبون، حجاب میں کر دیے گئے، کس سے؟ جو تم کو پال رہا تھا، خود کے رب سے تم حجاب میں کر دیے گئے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہ لوگ داخل کیے جانے والے ہیں
جہنم کے گڑھے میں، اب ان کو آگ میں پھینکا جائے گا، یہ آئے گی قیامت۔ ثم پھر یقالو کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، جس وقت تم ناپ تول میں کمی کر رہے تھے نا، اس وقت تم اس کو جھٹلا رہے تھے کہ دوبارہ کب اٹھنا۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی، ناپ تول میں کمی کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ یہ دوبارہ اٹھنے پہ یقین نہیں کرتے۔ دوبارہ اٹھنے کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ تمہارا کافر اور تمہارا مشرک تو وہ تو مانتا ہی نہیں ہے نا کہ دوبارہ اٹھنا ہے۔ یہ تو تیری میری بات ہو رہی ہے۔ ثم پھر کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کلا ہرگز نہیں، ان الابرار بے شک، ان کتاب الابرار بے شک جو بر والے لوگ ہیں، جو دینے والے لوگ ہیں، جو اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کرنے والے ہیں جو خود کے لیے پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے جو اعمال نامے ہیں لفی علیین، وہ بلندیوں پر ہیں، وہ علیین میں ہیں۔ اما ادراک ما علیون، تو کیا سمجھے انسان، تو کیا پہنچے، ما علیون کیا ہے علیون؟ کتاب مرقوم، وہ لکھا نامہ ہے درج شدہ، یشہد المقربون، گواہی دیتے ہیں، وٹنس ہوتے ہیں، المقربون قریب والے۔ ان الابرار بے شک جو ابرار لوگ ہیں، لفی نعیم، وہ بیچ نعمتوں کے ہیں، علی الارائک ینظرون، اوپر تختوں کے نظر کرتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعرف فی وجوہہم، پہچانے گا تو ان کو ان کے چہروں سے، نظرۃ النعیم، کہ نعمتوں کی تازگی، یسقون پلائے جائیں گے، من رحیق، رحیق سے پلائے جائیں گے، مختوم اس کے اوپر جو لیبل ہے، ختامہ اس کا جو لیبل ہے، اس کے اوپر جو لیبل لگا ہوا ہے وہ مسک کا ہے، مشک۔ وفی ذالک، اور بیچ اس چیز کے، فلیتنافس المتنافسون، ریس کرنے والوں کو، حرص کرنے والوں کو، رغبت کرنے والوں کو چاہیے کہ اس چیز میں بڑھیں، وہ دنیا کے مال کے چکر میں لگے ہیں پیچھے۔ ومزاجہ من تسنیم، اور اس کے اندر جو ٹیسٹ ہے وہ تسنیم کا ہے، یہ میرا رب جانتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عینان، وہ چشمہ ہے، یشرب بہا المقربون، کہ اس سے مقرب لوگ جو ہیں، جو پیچھے بات ہے بھی نا، یشہد المقربون، وہاں حاضری لگائیں گے مقرب لوگ۔ وہ چشمہ ہے جو اس سے پانی پیتے ہیں قریب والے۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، اجرموا، جرم کرنے والے لوگ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا ہے کہ ان الذین، کے جرم کون کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو مطففین کی بات آئی تھی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، اجرموا، جو جرم کرنے والے لوگ ہیں، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ ایمان والے لوگوں پہ ہنستے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، اور جب بھی ان کے پاس سے گزرتے تھے، یتغامزون، ان کو وہ آنکھیں مارتے تھے، ان کی شکلیں بناتے تھے، ان کے ساتھ مستی کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جب اپنے، اور اتنا بھی نہیں، جب اپنے گھر جاتے تھے، إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، پھر بھی وہاں جا کے بھی ان کی باتیں کرتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب دیکھتے ہیں ان کو، جب دیکھتے تھے ان کو، قالوا، کہتے تھے، ایمان والوں کو جب دیکھتے تھے تو کیا کہتے تھے، ان ہؤلاء لضالون، کہ یہ لوگ گمراہ ہیں، یہ لوگ کیا ہیں، گمراہ ہیں۔ ابھی کون بولتے ہیں؟ یہ سارے لوگ جو یہ جو سارا ناپ تول میں کمی اور یہ سارے الٹی سیدھے کام کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ان لوگوں کو کیسے کہتے ہیں کہ یار وہ کام تو ٹھیک کر رہے ہیں مگر وہ گمراہ ہیں، وہ ہیں، وہ لوگ ہیں گناہگار۔ ان ہؤلاء لضالون، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ گمراہ ہیں۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، اور میں نے نہیں بھیجا ان سب کو، ان کے اوپر نگہبان۔ تم ان کے اوپر کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں ہو کہ تم ان کے اوپر سرٹیفکیٹ لگا رہے ہو کہ ہے، تو وہ جو کہتے ہیں نا، چلو وہ بات میں نہیں کرتا، کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو وہ بات کر رہے ہیں کہ جو چندریان بنا دیے، تو انہوں نے کہا جتنا بھی بنا لیں، جاؤ گے تو تم جہنم میں۔ تم ان کے اوپر کوئی گارڈ لگے ہوئے، تم نے کوئی اسٹمپ لگائی ہے ان کے اوپر، تجھے کیا پتا کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے باتیں کہی ہیں کہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کر، وہ شرک نہیں کرتا اگر، تجھ کو کیا پتا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کتنا اچھا حسن سلوک کرتا ہے، تجھ کو کیا پتا وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، تجھ کو کیا پتا کہ وہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں یتیم، مسکین، اسیر، قیدیوں کو کھانا کھلاتا ہے، تجھ کو کیا پتا کہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اولاد کا قتل نہیں کرتا، زنا کے قریب نہیں جاتا، بے حیائی نہیں کرتا، یتیم کے مال کے قریب نہیں جاتا، اللہ پہ جھوٹ نہیں بولتا، اور تو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے اس کو
فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو اس دن جو ایمان والے لوگ ہیں جنہوں نے خود کے اعمال کی اصلاح کیا، اس دن وہ کافروں کے اوپر ہنسیں گے، عَلَى الْأَرَائِكِ کے اوپر تختوں کے، ينظرون دیکھتے ہوں گے، هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیا جو انکار کرنے والے لوگ ہیں ان کو اس چیز کا اجر دیا جائے گا جو کام انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں؟ کہ وہ کہتے ہیں ہم مانتے تو تھے کہ یہ کام اچھے ہیں، ہم مانتے تھے کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے، ہاں ہم ناپ تول میں کمی کرتے رہے، تو بس اب ہمیں اس وجہ سے معاف کر دے کہ ہم تیرے رسول کا کلمہ پڑھا ہے ہم۔ جو رسول نے آپ کو، اللہ کے رسول نے آ کے، محمد رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس نے آپ کو جو آ کے تعلیم دی ہے، اس پہ تو تم نے عمل نہیں کیا، تم نے کہا بھائی جب قیامت آئے گی دیکھا جائے گا کیا ہو، اور پھر تم کو جو سبز باغ دکھائے گئے کہ بھائی امت تو بخشوا دی گئی ہے، کرو جو مرضی کرنا ہے کرو، بس کلمہ پڑھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حل ثوب الکفار، کیا انکار کرنے والوں کو، ڈس اوبے کرنے والوں کو، کہ جب ان کو کہا جا رہا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو اور وہ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، ان کو بدلہ دیا جائے گا، ثوب، وہ ثواب دیے جائیں گے، ما کانوا یفعلون، جو کام اس چیز کا کہ وہ کام انہوں نے کیے ہی نہیں۔ جو انہوں نے کام کیے نا ان کو ان کاموں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے بتا دیا جو ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں وہ فجار جو ہیں وہ لفی جہیم، وہ جہنم میں ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جنت میں ڈال دیا جائے گا، وہ کام انہوں نے کیے ہی نہیں ہے تو ان کو جنت میں تو وہ ڈالا جائے گا نا، ان الابرار لفی نعیم۔ صدق اللہ العظیم۔